باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں عورت کا مقام اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو چیلنج. تو ناظرین، اسلام کے اندر عورت کا بڑا مقام ہے، چاہے وہ کسی روپ کے اندر بھی ہو، کیونکہ عورت کے 4 روپ ہیں: ماں، بہن، بیوی، بیٹی. اسلام نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی رفعتیں عطا فرمائی ہیں. ہر ایک رشتے کو ماں کے روپ میں ہو اس کی الگ شان ہے، بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں ہو، تو چاروں ہی اس رشتے کی ان خواتین کو اسلام نے، صرف اسلام نے ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں. انسان جب غور و فکر کرتا ہے، جب سنتا پڑھتا ہے، تو انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کس قدر یہ اسلام جو ہے یہ ہر ایک کو عظمت عطا فرماتا ہے. آئیے ہم سماعت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں بات کرتے ہیں کہ باقی مذاہب کے ماننے والوں کو چیلنج کیا ہے. تو ناظرین، عورت اگر ماں کے روپ میں ہو اس کی شان اور عظمت کیا ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سب سے پہلے رب ذوالجلال نے بار بار یہ ارشاد فرمایا، جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب بھی رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی عظمت اور شان کے اندر جو آپ کے ارشادات گرامی ہیں، وہ 1 2 یا 3 نہیں، بے شمار ارشادات گرامی ہیں کہ ماں کو جو اسلام نے عظمت عطا فرمائی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، اسلام میں عورت کا مقام یہ ہے کہ جب وہ ماں کے روپ میں ہو تو ماں کے چہرے کو شفقت اور محبت بھری نظر سے دیکھنے سے رب ذوالجلال خالق کائنات ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہ ایک موقع پر جب والدین کی عظمت بیان ہو رہی تھی، اور اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی 2 بار دیکھے، کوئی 3 بار، کوئی 100 بار دیکھے. تو فرمایا کہ اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ماں کی شان ایک جھلک یہ ہے. ماں کی شان کے اندر دوسری جھلک یہ ہے کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو پھر روح بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے. اور پھر ایک جھلک یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر عرض یہ کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ تیری والدہ زندہ ہے؟ حضور میری والدہ ہے. تو فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے. اور پھر ایک جھلک یہ ہے کہ جنت کہاں تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی جو ماں کی خدمت کرے گا، ماں اس کے لیے جنت کا دروازہ بھی ہے اور جہنم کا دروازہ بھی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام نے مقام نہیں دیا، 3 درجے زیادہ ماں کو دیے ہیں خدمت کے حوالے سے. ایک صحابی نے آگر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو فرمایا تیری ماں. عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. عرض کی حضور اس کے بعد؟ تو فرمایا تیرا باپ. 3 درجے خدمت کے حوالے سے ماں کو دیے ہیں، اور 4تھا درجہ جا کر پھر باپ کو دیا خدمت کے حوالے سے. آپ بھی کہتی ہیں کہ عورت کو اسلام نے کوئی عظمت نہیں دی، اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا. یہ تو دنیا کے اندر جب ماں زندہ ہے اس کے یہ حقوق ہیں، تو جب دنیا سے چلی گئی ہے اسلام نے پھر بھی دنیا سے جانے کے بعد
والدہ کے وصال کے بعد 5 حق پھر بھی رکھے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ اسلام نے کوئی حق نہیں عورت کو دیا. 5 حق رکھے ہیں ماں کے دنیا سے جانے کے بعد. وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کا نماز جنازہ پڑھنا، اور دوسرا والدہ کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا، اور تیسرا جو والدہ نے کوئی وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنا، اور چوتھا اپنی والدہ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور 5واں حق یہ ہے کہ جو والدہ کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا. زندہ ہے تو پھر بھی بے شمار حقوق مقرر کیے اسلام نے، اور جب دنیا سے چلی گئی تو پھر بھی حقوق باقی ہوتے ہیں اولاد پر. ایک تو یہ ماں کے روپ میں ہو. میں نے صرف مختصر آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ورنہ یہ موضوع اتنا طویل ہو جائے گا کہ کئی گھنٹے اس پر مصرف ہو سکتے ہیں. جو اسلام نے عورت کو جو ماں کے روپ میں ہو تو یہ شان دی ہے، اور اگر عورت بہن اور بیٹی کے روپ میں ہو، اللہ اکبر، تو پھر بھائی اور باپ کو ان کی پرورش کرنے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دینے اور ان کی شادی بیاہ کرنے کے بعد جو ہے شریعت مطہرہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا ہے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس طرح جیسے 2 انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. اللہ اکبر. اور یہی وہ عورت تھی کہ اسلام سے پہلے اس کے جناب بالکل سارے حقوق پامال ہو چکے تھے. اور جب عورت بیوی کے روپ میں ہو، وہ عورت گھر کی مالکن ہوتی ہے، اور بیوی کے روپ میں جب آتی ہے تو شریعت مطہرہ نے شوہر پر اس کا رہن سہن اور اس کا کھانا پینا اور اس کے کپڑے وغیرہ، اس کے سارے اخراجات جو ہیں وہ اس کا ذمہ دار شوہر کو قرار دیا ہے. اور عورت گھر میں بیٹھے اپنے شوہر کی عزت آبرو کی، مال جان کی حفاظت کرے، اس کی ذمہ داری یہ ہے. اس کے بال بچوں کی جناب دیکھ بھال کرے، اور شوہر جو ہے اس کی ذمہ داری یہ سارے اخراجات کو پورا کرنا. تو ناظرین، یہ میں نے بالکل مختصر عرض کیا ہے، اور اس کے سارے دلائل موجود ہیں. اور جو چیلنج ہے وہ چیلنج کیا ہے؟ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یہ چیلنج ہے، خدا کی قسم اگر تمہارے پاس تمہارے مذہب کے اندر ماں کے روپ میں عورت ہو، بیوی، بیٹی اور بہن کے روپ میں ہو، اتنی شانیں اگر کسی بھی مذہب کے اندر ہیں تو وہ آئے، وہ سامنے لائے کہ ہمارا مذہب تو اسلام سے کہیں زیادہ عورت کو حقوق دیتا ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی مذاہب تو ایسے ہیں کہ جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے، اس کو اولڈ ہاؤس کے اندر جا کر جناب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جناب باقی مذاہب میں کیا ہے کہ سال کے بعد مدر ڈے منایا جاتا ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اسلام کے اندر سال کے بعد مدر ڈے نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے اندر تو روزانہ مدر ڈے منایا جاتا ہے. کہ روزانہ اگر اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے چہرے کو شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، تو جتنی نظریں وہ ڈالیں گے ہر نظر کے بدلے اسلام انہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. تو ناظرین، باقی مذاہب کے ماننے والوں کو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اسلام کے مقابلے میں کیا ان کے مذہب نے اتنے حقوق عورت کو دیے ہیں؟ عورت چاہے جس روپ میں ہو، ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے روپ میں ہو، اسلام نے وراثت میں اس کا حصہ مقرر کیا ہے، ان کو جینے کا حق دیا ہے، غلامی کی زنجیریں توڑ کر اس کو آزادی عطا فرمائی ہے، اور منڈیوں میں بھیڑوں بکریوں کی طرح بکنے سے بچایا ہے. اتنے بے شمار حقوق ملنے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا ہوتا ہے، آئے دن جناب ایشو اٹھایا ہوتا ہے، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق. جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا تو رٹا ہے ہی صحیح، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خواتین جو ہیں یہ بھی ہماری خواتین کی طرح ہو جائیں. جناب صبح کو بوائے فرینڈ اور ہو، رات کو اور ہو، کوئی پوچھے ہی نہ کہ کون کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. اسلام نے اس کو 4 دیواری جو دی ہے
تو وہ اسی کے اندر ہی اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اور اسی کے اندر ہی اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو بار بار اسلام کی طرف انگل اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام نے حقوق نہیں دیے، اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ تو یہ کام کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں جو بکنے والے، جو نام نہاد، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، جو ان کے ساتھ مل کر یہ آواز بلند کرتے ہیں عورت کو آزادی دو، عورت کو آزادی دو، کیسی آزادی چاہیے؟ اتنے حقوق تو اسلام نے دے دیے ہیں، لیکن اصل میں وہ آزادی کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ آزادی وہ یہی چاہتے ہیں کہ جناب یہ نکاح کی کیا ضرورت ہے کہ نکاح کے بغیر جناب یہ معاملہ چلتا رہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ان چیزوں کے اندر عورت کے کئی حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ عورت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ جو اس کی حالت پہلے زمانہ جہالیت میں عورت کے ساتھ تھا، پھر وہی بات جو ہے وہ دہرائی جائے گی۔ لیکن جتنے بھی عورت کے مقامات ہیں وہ سب کے سب یہ اسلام کی چار دیواری کے اندر ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو جن کی آنکھوں پر یہ مال و دولت اور ہرس اور لالچ اور نفسانی خواہش کی پٹی جو آ چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے یہ پٹی جو ہے وہ اتر جائے اور وہ راہ راست پر آ جائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔